اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ جاری ہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور بعثت سے قبل کے حالات پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کا ذکر بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے اور آپ علیہ السلام عراق کے ایک شہر ار کے باشندے تھے، اور یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ یہ معلوم ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی جگہ کو اپنی دعوت کا اور اپنی وہ تعلیم کا مرکز بنایا۔ دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے آپ علیہ السلام وہ اندرون اور بیرون ملک وہ جایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ علیہ السلام مصر تشریف لے گئے تو فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدہ سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت فرمائی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور پھینکنے لگا، اور اس کی نیت بد اس کے منہ پر دے ماری گئی۔ وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ سیدہ سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی سیدہ ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ کو اپنے ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند عطا کیا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا، لیکن اس پر سیدہ سارہ جو کہ بے اولاد تھی بڑی غیرت آئی انہیں، اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ سیدہ ہاجرہ کو ان کے بچے سمیت جلاوطن کر دیں۔ حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ کی بات ماننی پڑی، اور وہ سیدہ ہاجرہ اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی، اور سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بلائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا۔ اس وقت مکے میں نہ پانی تھا، نہ آدم، اور نہ ہی کوئی آدم ذات تھا، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک اس کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ یہ آپ علیہ السلام کا معاملہ ہوا، آپ کے ذریعے سے زمزم کا چشمہ نکلا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کی نگہداشت اور بیوی کی خبرگیری کے لیے وقتاً فوقتاً وہ تشریف لایا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، اور نبی کا خواب وہ وحی کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام مکے میں تشریف لائے اور اپنے بیٹے کے سامنے ساری بات پیش کی، تو دونوں نے یعنی باپ اور بیٹے دونوں نے حکم الہی کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو وہ پیش کر دیا، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے فدیے کے طور پر ایک وہ پھر مہنڈا بھیجا جس کو قربان کیا گیا۔ اسی دوران اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور آپ نے وہاں پر عربی قبائل سے عربی سیکھ لی، اور پھر ان کی وہاں پر ایک خاتون کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اس دوران سیدہ ہاجرہ جو آپ کی والدہ تھی ان کا انتقال ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب واپس دوبارہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں ہے۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ اس وصیت کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو طلاق دے لے۔ چنانچہ جب ان کی بیوی نے ان کے سامنے یہ سارا ماجرا پیش کیا تو وہ اس بات کو فوراً سمجھ گیا اور انہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑے سردار تھے مزاز بن عمر، ان کی شہزادی سے شادی کی۔ یہ دوسری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی تھی۔ اس دوران ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ مکے میں آنے کا معاملہ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر ملاقات نہیں ہوئی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے، بہو سے ملاقات ہوئی تو بہو نے جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کی اور جو ہے وہ خاوند کی شکر گزاری پیش کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو انہیں کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے اور فلسطین واپس چلے گئے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے کھڑے تھے، دیکھتے ہی لپک پڑے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں اتنے طویل عرصے کے بعد مل رہے تھے، اور دونوں نے جو ہے وہ اپنے باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ تو پھر باپ بیٹے دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ مکے میں جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچا، اور یہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیونکہ آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ذریعے سے اس خاندان کو اس مقام پر لایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت کی ان باتوں کو سمجھ کر ان سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مکمل پریزنٹیشن حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں 032188353551 یا میل کریں lahoreeast@tanzeem.org۔